نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے، بس آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ لتنذر بہ، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے، وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ تو انذار اور تذکیر، یہ دو دراصل مقاصد ہیں جو یہاں بتائے گئے ہیں۔ جس نے وارننگ حاصل کر لی، جس نے یاد دہانی حاصل کر لی، اس کو ہدایت مل گئی، اس کے لیے پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو۔ قریش مکہ سے بھی خطاب ہے اور مومنوں سے بھی خطاب ہے، یعنی اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنانا، اللہ رسول ہی کا حکم مانو۔ قریش مکہ سے خاص طور پہ خطاب ہے کہ لات منات عزا کو چھوڑ دو، آبا و اجداد کی پیروی اس حد تک تو صحیح ہے جس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری ہوتی رہے، اللہ کی فرما برداری ہوتی رہے۔ لیکن اگر آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے اگر اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر حق کس کا عظیم ہے؟ اللہ کا۔ اور مسلمانوں کو بھی سن لینا چاہیے کہ کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ کے حکم کو قرآن سنت کی کسوٹی پر پہلے پرکھ لیں، پہلے ٹیسٹ کر لیں، اس کے بعد اس کو قبول کریں۔ لیکن کیا فرمایا؟ قلیلا ما تذکرون، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو، یہ بھی حقیقت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اس نصیحت کو قبول کیا، حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عقل میں نہ آئے یا جو کہ بہت مشکل ہو عمل کرنے میں، نہیں، بات آسان ہے، سمپل ہے، انسان ارادہ پختہ کر لے بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے بھی لوگ گزرے پیچھے کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی۔ رب کا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کے حق سے ہم کو نہیں روکا، والدین کو ان کا حق دے دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، یتیم، مسکین، یہ ہم پڑھتے چلے آئے ہیں۔ قرآن نے کتنا زور دیا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کر دو۔ تو پھر اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات کی پیروی کی جائے۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ کہ قرآن کی پیروی کی جائے۔ یہ ہمارا رہنما ہوگا انشاءاللہ زندگی کے ہر گوشے میں۔ اور جنہوں نے بات نہیں مانی، اتنی سمپل نصیحت پہ عمل نہیں کیا، بغاوت کری، تو دیکھ لو انجام سامنے ہے۔ یاد ہے آپ کو سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ بتائیں، کیا سنا تھا آپ نے آن لائن؟ انذار۔ جی ہاں، انذار ہے، وارننگ ہے، اس کا انداز شروع ہی سے ہم کو وہ انداز نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے نہ تو وارننگ قبول کری، نہ جن کو یاد آیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، نہ جن کو اللہ کا مقام یاد آیا، تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ ہے وارننگ قبول نہ کرنے کا انجام۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا۔ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ دیکھو، غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بات، اللہ کے احکامات نہ ماننے کی وجہ سے کتنی قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ کچھ پر رات کے وقت عذاب آیا جب بے خبر سو رہے تھے، جیسے قوم لوط پر آیا تھا۔ کچھ پر دن کے وقت آیا
جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. یہ قائلون، قیلولہ سیسٹا، یہ خاص فنامنن ہے. شاید ٹھنڈے ملک میں رہنے والے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جو گرم ملک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. عام طور پہ گرم ملکوں میں یا گرمیوں کے دنوں میں سورج جلدی نکلتا ہے، دن جلدی شروع ہوتا ہے، اور گرم دن ہوتا ہے تو دوپہر آتے آتے لوگ ایگزاسٹ ہونے لگتے ہیں. یہ جو سیسٹا یا قیلولہ ہے، اس کو آج پاور سنوز ہم کہتے ہیں، کہ تھوڑی سی دیر دوپہر کو انسان آنکھ بند کر کے لیٹ جائے، سوئے یا نہ سوئے. قیلولہ کے اندر سونا ضروری نہیں ہے. انسان بس ہم کہتے ہیں نا کمر سیدھی کر لیں ذرا سی دیر، اور مردوں سے شرط باندھ کر سونا بھی ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سو رہے ہیں. 10 منٹ 15 منٹ آنکھ لگ گئی تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ کے انسان فریش ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کو روایات ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے قیلولہ کی اہمیت بتائی ہے کہ تھوڑی دیر دوپہر کو آرام کر لیا کرو. اس سے پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ پوری شام رات تک کے لیے فریش ہو جاتا ہے، اور رات کی عبادت کرنے میں بھی، یعنی تہجد وغیرہ میں بھی اس سے مدد ملتی ہے. تو کچھ قومیں تھیں وہ بالکل غافل تھیں، دن کے وقت آرام کر رہی تھیں، ان پر اللہ کا اچانک عذاب آ گیا. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، قصور کیا تھا؟ انذار سے غفلت برتی تھی، تو عذاب نے غفلت کے وقت ان کو آ دبوچا. جس چیز سے ان کو وارن کیا گیا تھا وہی چیز اس وقت آ پڑی ان کے اوپر جب یہ بالکل غافل تھے. پھر کیا ہوا؟ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. پھر جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر بس اس کے سوا کوئی صدا اور نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ واقعی ہم ظالم تھے. عجیب بات ہے، آپ یہ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے انٹرسٹنگ بات یہاں بیان کی ہے. دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جب انسان پر شدید مصیبت پڑی ہوتی ہے تو انسان ریفلیکسز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، عادت پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس وقت سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تھاٹ پروسیس نہیں چل رہا ہوتا. جس چیز کی عادت ہوتی ہے انسان کو، انسٹنکٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، ریفلیکسز کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پر انسان کام کرتا ہے. تو جب ان پر عذاب آیا تو پکار ان کی کیا تھی؟ بے ساختہ کیا پکار اٹھے کہ انا کننا ظالمین، یقیناً بے شک ہم ہی ظالم تھے. لیکن ظاہر ہے اب اعتراف گناہ تو ان کا بیکار تھا، کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. اس لیے کہ استغفار کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ استغفار کے ساتھ اصلاح ہو انسان کی. اب جب موت کی گھڑی سر پر سوار ہو گئی اور سامنے موت نظر آ گئی، زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، تب تو اصلاح کا موقع ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا اقرار کا فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ جو ہم ریفلیکسز کی بات کر رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ عذاب کے وقت فوراً جو کنفیس کیا نا انہوں نے، اعتراف جرم کیا نا انہوں نے کہ ہم ہی ظالم تھے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے تحت شعور کے اندر، ان کے سب کانشیس لیول کے اوپر یہ احساس تھا کہ مجرم ہم ہیں، غلطی ہماری ہے، ہم ہیں ایگریسرز، اور رسول سچے ہیں، ہم سچ کو جھٹلا رہے ہیں. پتہ تھا ان کو کہ ہم ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر ناحق. رسول حق انصاف کی بات کر رہے ہیں، غلطی ہماری ہے. تو فوراً ان کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑا، انسینسرڈ. اس وقت ہوش و حواس ٹھکانے نہیں تھے ان کے، لیکن جو اندر خیال تھا وہ ایک دم زبان پر آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہی ظالم تھے. اور یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے اس کو اندر سے کہ یہ غلط کام کر رہا ہوں میں. پیسہ مار لیا کسی کا، یا تانا دے دیا اگر کسی کو، یا والدین کے حق ادا جو نہیں کر رہے ہوتے، وہ چین نہیں آتا ان کو، ان کا ضمیر جو ہے ان کو چین لینے نہیں دے گا. جتنے گناہ کریں گے اتنی اندر کی بے چینی بڑھے گی، حقیقت ہے یہ. اور جب انہوں نے اعتراف کیا تو فائدہ کیا ہوا؟ اس وقت ہم کہتے ہیں اٹ واز ٹو لیٹ. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے ساختگی بتائی ہے نا، انسٹنکٹیولی جنہوں نے کنفیس کیا، وہ خود بہت بڑی کہانی ہے جو کہ ہم کو بتا رہی ہے. تو آگے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں،
اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور ان کو کیا جواب ملا۔ اللہ پوچھے گا، اللہ حساب لے گا، اور آج ہی ہم نے دعا کی ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا آسان حساب لے۔ اور یہ زور دیکھیں اس کے اندر، فَلَنَسْأَلَنَّ، لام تاکید والا، پھر نون مشدد، لازماً پوچھیں گے۔ کن سے پوچھیں گے؟ جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہماری طرف کوئی آیا رسول؟ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کلام کے ساتھ جو میں نے اپنے رسول کو دیا تھا، تم نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ کرے میں اور آپ ثبوت پیش کر سکیں، کوئی گواہی آ جائے ہمارے اعمال نامے سے نکل کے کہ ہم نے اس کتاب سے تعلق جوڑا تھا، ہم اس کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتے تھے، ہم اس کو ہاتھوں میں لے کے کبھی رویا بھی کرتے تھے، ہم کبھی گلٹ کا شکار بھی ہوتے تھے، کبھی اللہ ہم سجدے میں بھی گر پڑتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے اس کتاب سے رہنمائی لی، ہم نے اس کتاب سے زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیا، الحمدللہ ہم نے بدلا اللہ اپنے آپ کو، ہم نے عادتوں پہ کام کیا، ہم نے رسومات پہ کام کیا، اللہ ہم نے اخلاق بہتر کیا، عبادت اپنی صحیح کری، ہم نے بدعات چھوڑ دی، اللہ ہم کو پتہ نہیں تھا اس کتاب سے پہلے، ہم نے شرک چھوڑ دیا اگر ہم شرک کرتے تھے، ہم نے اس کتاب کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اللہ یہ لکھا ہے، دیکھیں اللہ میرے اعمال نامے میں لکھا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سوال جواب میں کامیاب ہوں۔ تو ہماری طرف اللہ نے بھیجا، باقیوں کو تو چھوڑیں، ہود اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم فرعون سب اپنا اپنا حساب دیں گے، مجھے تو اپنی فکر ہے کہ مجھے کیا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے کوئی اجتماعی سوال تو ہوگا نہیں کہ پتہ چلا خالی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے 2-4 کو کھڑا کر دیا، ابو بکر کو اور مثال کے طور پہ امام بخاری کو، اور مثال کے طور پہ کوئی بڑے بڑے دین کے علماء کو جو کہ بڑے متقی ہیں، انہوں نے سب کے بہاف پر جواب دے دیا اور پوری قوم بخشی گئی۔ آئی وش کہ ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بس پوچھ لیتا چند لوگوں سے امت میں اور ہم سب ایز اے ٹیم کامیاب ہو جاتے۔ نہیں، کلہم آتی ہی یوم القیامتی فردا، تم میں سے ایک ایک اللہ کے آگے فردن انڈیویجولی کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے گا۔ تو ہم تو ضرور پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تو ان سے بھی پوچھیں گے جو مرسل تھے۔ مرسل کیا؟ جن کو بھیجا گیا۔ کون؟ رسول۔ اللہ رسولوں سے بھی پوچھے گا۔ ایگزیکٹلی یہ مضمون ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں آخر میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پوچھا تھا نا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن کہ اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور اللہ ان سے پوچھے گا تم کو کیا جواب دیا گیا۔ تو رسولوں سے بھی پوچھو گی کہ تم نے کیا پیغام پہنچایا تھا۔ یاد ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو تم 2 الہ بنا لینا؟ جو الزامات لوگوں نے لگائے تھے، قصور نہیں تھا رسول کا، انہوں نے ہرگز نہیں کہا تھا۔ الزام سن کر لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جان نکل گئی جیسے، اور کس طرح انہوں نے اپنی صفائیاں پیش کرنی شروع کی ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اللہ کے شریک کے طور پہ، ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب رسولوں کا یہ حال ہو رہا تھا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا۔ تو جو پیغام پہنچانے والے ہیں رسول، اور اس کے بعد جو امت میں سے پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ ذرا اپنا کس کے حساب لیں، ان سے اللہ پوچھے گا تم نے کیا پیغام پہنچایا تھا، اپنی مرضی تو شامل نہیں کری تھی۔ تو مجھے بتائیں کہ میں اور آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں؟ جی ہاں۔ ہم کون ہیں؟ الرسول رسول اللہ، ہم ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیغام بر ہیں میں اور آپ۔ کہا تھا نا آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ پہنچا دیں وہ جو کہ موجود ہے اس کو جو کہ موجود نہیں، پہنچاؤ پیغام۔ ہم تو دونوں کیٹیگری میں پوچھے جائیں گے۔ ایسی تو نہیں امت وسط بن گئے میں اور آپ، اس رسالت کی سنہری زنجیر میں میں اور آپ بھی کڑی کے طور پہ ٹانک دیے گئے ہیں۔ اپنے لیے نہیں جئیں گے میں اور آپ، ہمیں کچھ نہ کچھ دین کا کام کرنا ہے۔ اٹس ناٹ اے چوائس، اٹس ناٹ این آپشن، کرنا ہی کرنا ہے یہ کام، تو جس کیپیسٹی میں بھی صحیح۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم کوئی مجلس جمائیں، اپنے بچے کو، اپنی بہن کو، اپنی پڑوسن کو، اپنی فرینڈ کو، اپنے کولیگ کو، اپنی میٹ کو، اپنے شوہر، اپنی بیوی کو، کسی نہ کسی کو تو بتانا ہی ہے انشاءاللہ۔ تو دونوں طرف سے یہ رسپانسبلٹی ہے۔
قوموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا رسپانس دیا تھا، کیا تمہارا رد عمل تھا. اور اس موقع پہ ہوگا کیا کہ بعض قومیں عادت کے مطابق جھوٹ بولیں گی اور جھوٹ گھڑیں گی کہ نہیں ہمارے رسول نے تو ہم کو پیغام پہنچایا ہی نہیں، یا یہ کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. سورۃ الانعام میں ہم یہ دیکھ لیں گے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں. کچھ قومیں کہہ دیں گی کہ واللہ ما کننا مشرکین، اللہ تیری قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. تو رسول کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو صاف صاف پیغام پہنچا دیا تھا. اور پھر مسلمان بھی گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے رسولوں کی عزت میں، آنر میں اضافہ ہوگا، کافروں کی پریشانی پچھتاوے میں اضافہ ہوگا. اور اسی سوال جواب میں کامیاب ہونے پر ایور لاسٹنگ رسپیکٹ یا ایور لاسٹنگ ڈس رسپیکٹ انسان کی وابستہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی ڈس رسپیکٹ کے لیے اپنی ایور لاسٹنگ رسپیکٹ نہ چھوڑیں میں اور آپ معمولی چیزوں کے لیے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ تو میری عزت نہیں کریں گے، مذاق اڑائیں گے. تھوڑی سی دیر کی حقارت کے لیے ہمیشہ کی ذلت قبول کرنا کوئی عقل مندی نہیں. بس اس امتحان کو، اس سوال جواب کو انسان ذہن میں رکھے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. تو کس سے کہا گیا؟ مومن تو کبھی نہیں سمجھتا کہ اللہ غائب ہے، وہ تو اللہ کو حاضر اور ناظر جانتا ہے. کون سمجھتا ہے اللہ کو غائب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو مددگاروں کی ضرورت ہے، اللہ کو جاسوسوں کی ضرورت ہے، اللہ نیڈز آئیز اینڈ ایئرز. یہ تو مشرک سمجھا کرتے تھے نا، تبھی تو انہوں نے اللہ کے شریک بنائے. اگر اللہ کو سمجھتے کہ اللہ السمیع ہے، اللہ البصیر ہے، اللہ الخبیر ہے، اللہ العلیم ہے، تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے پارٹنرز بنائیں؟ تو جو اللہ کو جانتا نہیں وہی تو اللہ کے ساتھی بناتا ہے. جو عارف باللہ ہوتا ہے وہ نہیں ساتھی بناتا، اس کو ضرورت نہیں ہے. گناہ کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں کرے گا کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. تو سب کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ کفار اللہ کے بارے میں کیسی غلط فہمی میں مبتلا تھے. وہ سمجھتے تھے اللہ کو ان کے کرتوتوں کی خبر ہی نہیں ہے، اور جب اللہ کو بتائیں گے جا کر تو اللہ کو پتہ چلے گا. اب آنکھوں سے دیکھ لیا، جو عقل پر پردے پڑ گئے تھے سارے ہٹ گئے. اب ریئلائزیشن ہوگا کہ اللہ کو تو خود سب کچھ معلوم ہے. تو حساب لینے میں ایک اور چیز کیا مددگار ہوتی ہے؟ اللہ کو حاضر اور ناظر جاننا. مومن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، گاڈ کانشیس ہوتا ہے، پتہ ہے ہر پل ہر آن اللہ کی نظر میں ہوں. اللہ میرے دل کے جذبات سے، میرے ذہن کے خیالات سے اللہ واقف ہے. پڑھا تھا نا ہم نے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے نظروں کی خیانت اور جو سینے چھپاتے ہیں. ہو سکتا ہے بیٹھی ہیں، کوئی چیز دیکھ رہی ہیں، بہت اچھا ہی کوئی پروگرام دیکھ رہی ہیں، ایک اچانک کوئی ایسا منظر آ گیا جو مناسب نہیں ہے، فوراً نظر نیچی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں دیکھیں گے اس منظر کو ہم نظر جما کے. دو چیزیں ہم نے یاد ہے آپ کو ڈسکس کی تھیں، حیا اور عدل. تو یہ حیا انسان کے اندر نا انسٹنکٹیو ہے، تو یہ چیز بھی عدل اور حیا کا احساس انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا کے رکھے گا. شریعت کی ہم قدر کریں گے. پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا، یہ دو طرف چل سکتا ہے. کیا کہ وزن ہی حق ہوگا، ٹھیک ہے؟ کون سا وزن؟ نیکیوں کا. یا حق ہی وزن ہوگا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک سیٹ لے کر گئے ہم، ٹھیک ہے، سونار کے پاس. ہم نے کہا مجھے آپ اس کی قیمت دے دیجئے. تو سونار کیا کرتا ہے؟ سیٹ ہے، اس کے اندر مثال کے طور پہ کچھ نگینے وغیرہ بھی جڑے ہیں، صحیح ہے؟ تو وہ کیا کرے گا سونار؟ پورے کا پورا سیٹ تول کے آپ کو پیسے دے دے گا. کیا کرتا ہے؟ بیچا ہے آپ نے زیور کبھی؟ کیا کرتا ہے؟ وہ کہے گا جی نگینے تو نکل گئے، ان کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، رائٹ؟ اور کیا کہتا ہے؟ کھوٹ نکل گیا. اور پھر جو پیور خالص سونا 24 کیرٹ گولڈ ہے اس کی قیمت ملتی ہے نا. تو بات یہی ہے، حق
جو حق ہوگا اسی کو اللہ تعالیٰ تولے گا، اور جو دکھاوے کا کھوٹ ہوگا، جو نیتوں کا فتور ہوگا، جو غیر اللہ کے نام پہ کام کیے گئے ہوں گے، وہ سب مائنس ہوتے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے اندر۔ اور یہاں پر سن کے محسوس کیا ہوتا ہے کہ صرف اعمال جو ہوں گے قابل قبول، اچھے اعمال، ان کا وزن ہوگا۔ یہ جو وزن تولنے کا ذکر آپ کو پتہ ہے نا کتنی جگہ آیا ہے قرآن کے اندر، تو وزن اعمال جو کہا نا، والوزن یومئذ الحق، بس حق ہی وزن ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے نا ڈفرینٹ طرح کے تولنے کے آلے ہیں ہمارے ہاں، رائٹ؟ ایک ویئنگ مشین ہے جس سے ہم سب بہت ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمیشہ اس کے اندر برکت ہی نظر آتی ہے، ہمیشہ برکت ہی برکت، اور لاک ڈاؤن کا تو اللہ بھلا کرے۔ ویئنگ مشین کی تو شکل دیکھ کے ڈر لگنے لگا انسان کو کہ اللہ جانے اب کیا ہمیں یہ قصہ سنا دے گی ہمارا۔ تو بعض کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پر کھڑے ہوں تو آپ کا وزن، کوئی چیز رکھیں تو وزن پتہ چل جاتا ہے۔ پھر آپ نے وہ بیلنس بھی ایک اور دیکھا ہوگا کہ اس کے نیچے کوئی چیز ہینگ کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ بھئی اس کا اتنا ویٹ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ اور پھر ترازو ہوتا ہے 2 پلڑے والا، اس میں ایک میں وزن ڈالا جاتا ہے، ایک میں تولنے والی چیز ڈالی جاتی ہے، اور پھر اس کو تولا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ڈفرینٹ طرح کے ترازوؤں کا ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل میں شکل اس کی کیا ہوگی۔ تو ایسا یہاں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پلڑے میں گناہ اور ایک پلڑے میں نیکیاں، یہ والا ترازو اس وقت یہاں وہ ترازو محسوس نہیں ہو رہا۔ کیسا ترازو محسوس ہو رہا ہے؟ ایسا کوئی ترازو جو خالی ون سائیڈڈ ہے، بس وہ ویٹ تولتا ہے۔ کس کا ویٹ؟ وہ نیکیوں کا ویٹ کر کے بتائے گا، اور جو تھریش ہولڈ عبور کر جائیں گی نیکیاں تو انسان کی خیر ہے۔ تو بنیادی طور پہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی وزن اعمال میں؟ جب دیکھیں نا، گناہوں کو تو چھوڑ دیں ابھی ایک طرف، ابھی تو بات کس کی ہے؟ نیک اعمال کی۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے، تو بڑی سے بڑی اچھی چیز بالکل بے وزن، اس لیے کہ نری کھوٹ ہے وہ۔ اٹ واز نتھنگ بٹ آسٹینٹیشسنس، کچھ نہیں تھا سوائے دکھاوے کے، کچھ نہیں تھا اس کے اندر، کوئی وزن نہیں تھا۔ بہت بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، دیکھنے میں بڑے بھاری لگ رہے ہوتے ہیں، وزن کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ پیتل کے ہیں، ٹین کے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سورۃ الکہف پہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو وہاں یہ مضمون دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں صاف کہہ دیا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے، nothing، they will get nothing in return۔ تو یہ یہاں کے نوبل پرائزوں سے ہم دھوکہ نہ کھایا کریں، یہاں اچیومنٹس ہیں، نو ڈاؤٹ اچیومنٹس ہیں، یہاں ہیومینیٹیرین کازز کے لیے لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا، لوگوں نے اپنا وقت لگایا، لیکن آیت بر ذہن میں لے کر آئیں، اگر اللہ پر ایمان نہیں اور آخرت میں اجر پانے کے لیے نہیں کیا اور رسول کے طریقے پہ نہیں کیا تو اینڈ ڈز ناٹ جسٹیفائی مینس۔ اللہ اینڈ رزلٹ نہیں دیکھتا، اللہ طریقہ دیکھتا ہے، میتھڈ دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ تو اگر تو اس کے اندر ایمان ہے تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے اندر بھی وزن ہوگا، اور اگر ایمان ہی نہیں تو بڑے سے بڑے اچھے کام کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب ہمیں قدر آتی ہے ایمان کی۔ کیا چوائس ہے کسی مسلمان کے پاس کہ وہ اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لے؟ کوئی چوائس ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور دین تقویٰ نہیں سکھا سکتا، اور تقوی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے اس دن دعا جب ڈسکس کی تھی اس میں تقوی کی کافی لمبی بات کی تھی کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اس پہ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے نیک کام، غیر متقیوں سے نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان کی ویلیو سمجھیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی حفاظت کریں۔ یہ اٹیچ ہوگا تو صرف اللہ کا نام لینا وہ بھی نیکی کا پلڑا چکا دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا حساب ہوگا، اور جیسے حدیث میں الفاظ آتے کہ 99 دفتر ہوں گے، رجسٹرز ہوں گے گناہوں کے، واللہ عالم وہ 99 کیا ہوگا، رجسٹر کیسے ہوں گے۔ اور وہ تو کہے گا ٹھیک ہے میں تو ہلاک ہوا اور میں تو ہلاک ہوا۔ پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا کوئی پرزہ لایا جائے گا، وہ کہے گا لو یہ اتنا سا پرزہ میرا کیا کام کر دے گا؟ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوگا،
اور اس کو جب ڈالا جائے گا تو وہ پلڑا چکا دے گا اس کا. تو خلوص کے ساتھ صرف ایک دفعہ اللہ کہہ دینا یہ بھی تو لے گا، اور ایمان کے ساتھ ہے تو فائدہ دے گا. ایمان کے ساتھ ایک بوند آنسو، ایک آنسو ایمان کے ساتھ وہ جہنم کی آگ بجھا دے گا. اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس چہرے پر آنسو ٹپک پڑا تھا اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت کے احساس سے. اتنی بڑی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے ایمان. اور کیا ہوگا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کن حالات میں نیکی کری تھی. مشکل سے مشکل حالات ہوں گے، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کا بہت بڑا مقام ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کی مد یا آدھے مد جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا. مد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا، لٹل کوانٹٹی، آدھا مد. جو کون سی قیمتی چیز ہے؟ سونا نہیں کہا آپ نے کہ گولڈ. جو بارلی یا ہم گیہوں مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ صحابہ نے وہ جو صدقہ کیا تھا وہ، اور تمہارا پہاڑ برابر سونا صدقہ کرنا، تب بھی تم صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکو گے. اس لیے کہ جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کی مشقتیں اور محنتیں ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کتنے مشکل حالات میں انہوں نے ساتھ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہائی کتنا اچھا ہوتا ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو ڈریں کئی منافق ہی نہ ہوتے. آسان تھا، ہر وقت اطاعت کرنی ہے، ہر وقت اطاعت کرنی ہے. ایک پکار کی دیر اور کھڑے ہو جاؤ. یا مولوی صاحب بیچارے مؤذن اذان دیتے رہتے ہیں، لوگوں کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی، کہتے ہیں ہو آج پھر فجر قضا ہو گئی. جو ایسے کرتا تھا وہ منافق قرار پاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافق پر بہت بھاری ہیں. اور وہ کون سی نماز؟ یہ نہیں کہ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت کے لیے نہیں آ رہا. یہ معیار آسان معیار نہیں تھا یہ. تو یہ جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو وزن ہے وہ حق ہی میں ہوگا، تو یہ دیکھا جائے گا کن حالات میں. یہ دیکھا جائے گا کہ انسان کے اپنے ٹیلنٹس، اپنی صلاحیتیں کیا تھیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ٹیلنٹس دیے ہوتے ہیں، اور پھر ان ٹیلنٹس کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم یہ ٹیلنٹ یوز کر رہے ہیں یہ جگہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مثال کے طور پہ آواز بہت اچھی دی ہے، بڑا اس کو سر والا گلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس گانا گا کر اور اس طریقے سے ہی وہ کمائی کر رہا ہے، گھر کا خرچہ چلا رہا ہے. اب اس کو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ گانا بجانا یہ حلال طریقہ نہیں ہے، اس سے پیسہ نہیں کمانا چاہیے، اور پھر وہ چھوڑتا ہے تو کتنا مشکل کام ہے. اس کا کتنا اجر ہوگا اللہ کے ہاں. اور کہاں کوئی شخص کہ وہ چاہے بھی تو نہیں گا سکتا، اور کبھی بیچارہ گانے کی کوشش کرے تو گھر والے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ یہ ظلم نہیں کرنا ہمارے اوپر تم. اب وہ نہیں گا رہا تو دونوں کے نہ گانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کس درجے کی قربانی دی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پارٹی کی لائف ہوتے ہیں، لائف آف دا پارٹی. جہاں جاتے ہیں وہاں ہلا گلا کرنا، ناچنا گانا، شور شرابہ ہنگامہ ایک لگا کے رکھتے ہیں رونق. ایک بیچارے انٹروورٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پسند ہی نہیں ملنا جلنا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان سے آپ کہہ دیں کہ تم پردہ کر لو، کہتے ہیں لو اس میں کون سا مشکل کام ہے. ایک سے کہنا ہے کہ تم پردہ کر تو قیامت ہے ان کے لیے. اپنے آپ کو ڈھانکنا، اپنے آپ کو چھپانا. یہ نہیں کہ کوئی برے تھے، دونوں برے نہیں تھے. جو ایکسٹروورٹ ہیں، جو دکھاتی ہیں، پہنتی ہیں، ملنا جلنا، مکسڈ پارٹیز، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی کردار میں خرابی تھی. بس انسان ایک شوقین ہوتا ہے ملنے جلنے کا. اور بعض ہوتے ہیں ان کو نہیں شوق ہوتا، وہ لگتا ہے ڈرین ہو گئے ہیں لوگوں میں مل جل کر. ان کو نہ بہت پہننے اوڑھنے کا شوق ہے، نہ بہت ملنے جلنے کا شوق ہے. ان سے کہا جائے کہ بھئی تم پردہ کر کے گھر بیٹھ جاؤ یا پردہ کر لو، کہتے ہیں اوکے نو ایشو. وہ جو اتنی شوقین ہیں ان سے کہا جائے، ان کے لیے کتنا بڑا ہے مرحلہ ہوگا یہ. تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کس کی کیا ٹینڈنسی تھی، کس کا کیا رجحان تھا، اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا صلاحیت دی تھی، وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ. اب ایک میڈ ہے جو کہ نہ پڑھی ہے نہ لکھی ہے، بیچاری ایک سیدھی سادی عورت،
کسی گاؤں میں زندگی گزار رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے علم کا سوال نہیں کرے گا. وہ اتنی مجبور تھی، اتنی بے بس تھی، اس کے اندر عقل بھی نہیں تھی. ہو سکتا ہے اس کا آئی کیو 70-80 ہو، بس اس سے زیادہ آئی کیو بھی نہ ہو. اس کا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ سوال اور اس کا حساب لے گا. ایک کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انیبلنگ انوائرمنٹ دیا تھا، سپورٹنگ خاندان دیا تھا، موقع دیے تھے، ذہانت دی تھی، 130-140 آئی کیو تھا. تو پھر تم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا دین کا؟ بتاؤ. دونوں کا حساب برابر ہوگا؟ کبھی بھی برابر نہیں ہوگا. تو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی تھی. اور یہاں پہ ہم بات پھر کیا کر رہے ہیں؟ حق کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں نیکیوں میں وزن پیدا کرنے والی چیز انسان کی نیت، انسان کا خلوص، انسان کا ایمان، حالات کی ڈیفیکلٹی، یہ سب دیکھا جائے گا. اپنی قربانی سب دیکھی جائے گی، جیسے کہ ہم نے صحابہ کی حدیث سے دیکھا. فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوئے. ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو. ثقلت موازینہ، تو یہ موازین کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر. ہم نے ترجمے کے اندر بھی اس کے بارے میں بات کی تھی. یا تو یہ میزان کی جمع ہے یا موزون کی جمع ہے، بات ایک ہی ہے. تو جس کے ہو گئے پلڑے بھاری، تو موازین لگتا ہے کہ کئی ترازو ہوں گے. جیسے ہو سکتا ہے دل کے خیالات اور نیتیں تولنے کا ترازو الگ ہو، اعمال کا ترازو الگ ہو، اقوال کا ترازو کوئی الگ ہو، واللہ عالم. بہرحال جتنا سنت کے مطابق عمل کیا گیا ہوگا اتنا عمل بھاری ہوتا چلا جائے گا. تو کوالٹی بھی امپورٹنٹ ہے، کوانٹٹی بھی امپورٹنٹ ہے، دونوں چیزیں ہم دیکھیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہوں گے. صحابہ کی کوالٹی بہترین اور کوانٹٹی بہت. رات بھر نماز پڑھنا آسان ہے؟ مجھے بتائیں. 3 دن میں قرآن مکمل کرنا آسان ہے؟ مجھے بتائیں. لوگوں سے تو 3 سال میں نہیں پورا ہوتا. نہ ہماری کوالٹی نہ ہماری کوانٹٹی. اور ول پاور انسان جب پیدا کر لے اپنے اندر تو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجاہد بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مجاہدانہ مزاج ہونا چاہیے. فرار کا نہ سوچے انسان، ہر وقت چھٹی کا نہ سوچے، محنت کرنے کا سوچے تاکہ ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جائے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے رہے، معیار تک نہیں پہنچے. اچھا یہ تل کس کے رہے ہیں پہلے یہ بتائیں؟ کافر کے؟ نہ، کافر کے تو ہے ہی کچھ نہیں نا. اس کے لیے تو وزن قائم ہی نہیں ہوگا. وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ تو ذکر ہی ایمان والوں کا ہے کہ ایمان تھا لیکن بہت ڈائلیوٹ، ویری فینٹ. اور پھر اس ہلکے پھلکے ایمان کے اندر پھر ریاکاری بھی شامل ہو گئی تھی، کوئی دنیا داری بھی شامل ہو گئی تھی، دکھاوا بھی آ گیا تھا، سنت کی پیروی بھی نہیں کی تھی، بڑی بڑی نیکیاں کی تھیں لیکن بدعت، سراسر بدعت، نبی کا طریقہ ہی نہیں تھا. ایک سے ایک مشکل طریقہ ایجاد کر لیا نیکی کرنے کا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا. تو یہ تمہاری بڑی مجال تھی بھائی کہ رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے تم نے رسول کے طریقے پر کریکشن سلپ لگایا تھا کہ شاید یہ طریقہ آپ بتانا بھول گئے، ہم بتاتے ہیں تم کو، ایسے عبادت کرو. تو لہٰذا وہ کتنے بھی مشکل اعمال کیوں نہ کیے ہوں قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس میں رسول کی پیروی نہیں تھی. تو جس کے بھی بہرحال اس مطلوبہ معیار سے کم تر معیار کی نیکیاں ہوں گی. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ ہماری آیات کے ساتھ وہ ظالمانہ برتاؤ کر رہے تھے. تو جن کے اعمال خاص معیار تک نہیں پہنچیں گے، سرٹن تھریشولڈ کراس نہیں کریں گے، تو اپنے آپ کو الزام دیں. وہ انہوں نے اللہ کی آیات پہ ظلم کیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے عمل نہ کیا تھا. آگے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے زمین میں تمہیں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو.
تو اب تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضمون چینج ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ایک تمہید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو تم کو زمین میں اقتدار بخشا، تم کو خلیفہ بنایا، ساری دنیا کی مخلوقات پر تم کو فوقیت دی، ڈومیننس دی، مگر کم ہی اس انعام پر شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں. تو خطاب عمومی ہے، سارے انسانوں سے بات کی گئی ہے، جنرل انداز ہے، لیکن کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو قریش سے بھی بات کی جا رہی ہے. قریش کو خصوصی مقام حاصل تھا عرب میں، اللہ نے روزی کے ذرائع کھولے تھے ان کے لیے، لیکن وہ بڑے ناشکرے نکلے، اللہ کے بجائے شیطان کی پیروی شروع کر دی، اور جن جن فتنوں میں شیطان نے مبتلا کرنا چاہا سارے فتنوں کے اندر وہ مبتلا ہوتے چلے گئے. اور آگے پھر جو مضمون آ رہا ہے تخلیق آدم کا، اور پھر آگے شیطان کی میتھڈالوجی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا. تو پہلے وارننگ دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اللہ کے ہاتھوں میں کھڑے ہو کے اپنا حساب دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہم کو اس سے پہلے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، کہ انذار ہے اس کا مقصد، ذکرہ ہے اس کا مقصد. پھر کچھ قوموں کا بتا دیا جنہوں نے بات نہیں مانی، ان کا انجام کیا ہوا. اور اب تم یہاں زمین میں بس رہے ہو، اے بسنے والو تم ذرا محتاط رہنا، تمہارا انجام بد نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں دنیا میں جو کچھ اللہ نے تم کو زندگی گزارنے کے سامان دیے ہیں ان کا تم شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہوگا کہ اللہ کی رضا کی تلاش کرو اور اللہ کی رضا میں تم ان کو استعمال کرتے رہو. لیکن بہت کم لوگ شکر کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں.